अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जी, आज भी हम मज़मून नवीसी के सिलसिले की एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज भी मैं आपको एक बहुत अहम उन्वान पर मज़मून के बारे में बताऊँगी। आज का हमारा मज़मून है कुतुब बीनी के फ़वाइद। कुतुब बीनी का मतलब होता है किताबें पढ़ना, मुतालिया करना। इस वीडियो में आपको कुतुब बीनी के फ़वाइद के बारे में बहुत से अहम नकात बताऊंगी और इन नकात की वजाहत करूंगी। वीडियो को आखिर तक गौर से देखिएगा ताकि आप इस मज़मून को अच्छे तरीके से समझ सकें और फिर उसे अपने अल्फाज में लिख सकें। चलें शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले ये एक शेर है, हम नशीनी अगर किताब से हो इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। जी हाँ, ये किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर किताब आपकी साथी है, आपकी दोस्त है, तो इससे बेहतर और कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। आप ये शेर ज़रूर याद कीजिएगा और जब भी आपको किताबों के बारे में, मुताले के बारे में कोई मज़मून लिखने के लिए आए या कोई भी तहरीर लिखनी हो तो आप ये शेर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप इस शेर को ज़ुबानी याद कर लें। जी, सबसे पहले आप तारुफ पेश करेंगे कि कुतुब बीनी क्या है, उसका मतलब क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं। जी, सबसे पहले हम तारुफ की बात करते हैं। मुतालिया कुतुब, कुतुब जो है वो किताब की जमा है। मुतालिया कुतुब एक ऐसा शौक़ है जो हर साहिब इल्म की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुतुब बीनी से मुराद किताबें पढ़ना और उनसे फ़ायदा हासिल करना है। जी हाँ, सबसे पहले आप बताएंगे अपने मज़मून में कि किताबें पढ़ना जो है वो हर एक को ही पसंद होता है और ख़ास तौर पर जो साहिब इल्म होते हैं, यानी जो इल्म हासिल करने का शौक़ रखते हैं, जिनको सीखना और पढ़ना पसंद है, तो फिर किताबें भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं और उनकी ज़िंदगी किताबों के बगैर अधूरी होती है। तो जो भी साहिब इल्म है, जो सीखना चाहता है, दुनिया को देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो वो किताबों को वक्त ज़रूर देता है। और इसी तरह कुतुब बीनी से मुराद किताबें पढ़ना और उनसे फ़ायदा हासिल करना है। यानी कि अगर आपको कुतुब बीनी का शौक़ होगा, मुताले का शौक़ होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे और जितनी आप किताबें पढ़ेंगे उतना ही उनसे आपको फ़ायदा हासिल होगा। चलिए तो अब देखते हैं कि किताबों से क्या फ़ायदा हासिल होता है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। कुतुब बीनी के बेशुमार फ़वाइद हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले एक आप इसको कॉल कह सकते हैं कि तारीख़ शाहिद है कि मुसलमानों को कुतुब बीनी और मुतालिया में हमेशा एक इम्तियाज़ी मुकाम हासिल रहा है। यानी कि जो हमारे मुसलमान साइंसदान थे, मुसलमान तारीख़दान थे, उनकी किताबें जो हैं वो आज भी यूरोप में और बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ में मौजूद हैं। उन्होंने ये मुकाम और ये मर्तबा अपने इल्म की वजह से ही हासिल किया था। वो इल्म हासिल करते थे, किताबें पढ़ते थे और किताबें लिखते थे और इल्म की बदौलत ही, किताबों की बदौलत ही मुसलमानों को दुनिया में एक बहुत बुलंद मुकाम हासिल रहा। लेकिन अफसोस कि आजकल किताबों का मुतालिया बहुत कम होता जा रहा है, जिसको कि ज़्यादा करना चाहिए। हाँ जी, उसके बाद हम बात करेंगे तालिबे इल्मों की। किताबों का मुतालिया ख़ुसूसन तालिबे इल्मों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि तालिबे इल्मों का तो काम ही पढ़ना है, तो इसलिए अगर उनके अंदर किताबें पढ़ने का शौक़ होगा तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात होगी। ये उनको निसाबी मुताले में भी मदद देंगे और दूसरी चीज़ों को सीखने में भी मदद मिलेगी। इसलिए तालिबे इल्मों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनके अंदर कुतुब बीनी का शौक़ बहुत ज़्यादा हो, ताकि वो अपने इम्तिहानात की भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और दूसरी भी बहुत सारी बातें सीख सकें। जी, अगले पॉइंट्स हैं, किताब से हमें इल्म और शऊर हासिल होता है। यानी कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है, हमारी सोचने और समझने, किताब हमारे सोचने समझने की सलाहियत में इजाफ़ा करती है और हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़े के लिए कुतुब बीनी बहुत कारआमद है। इसका मतलब ये है कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन को और ज़्यादा वुसअत मिलती है। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उसके अलावा हमें नए नए लफ्ज़ सीखने को मिलते हैं, नए नए मुहावरात सीखने को मिलते हैं, मुरक्कबात सीखने को मिलते हैं, जिससे एक तो हमारी
تحریر میں بھی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور ہماری ریڈنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو وقتاً فوقتاً کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے اور کتابوں سے ہی آپ ہر قسم کا علم حاصل کر سکتے ہیں. کتابیں چاہے آپ کے نصاب کی ہوں یا دوسری کتابیں ہوں، دونوں طرح کی کتابوں کو آپ ذوق و شوق سے پڑھیے. یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی. جی، نصابی اور غیر نصابی کتب کا مطالعہ طالب علموں کے لیے از حد ضروری ہے. امتحانات کی تیاری کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی کتاب ہی سکھاتی ہے. جی ہاں، یہ دیکھیے کتب بینی کا کتنا اہم فائدہ لکھا ہوا ہے کہ کتابیں آپ کو امتحانات کی تیاری تو کرواتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بھی کتاب ہی سکھاتی ہے. اس لیے آپ کو کتابوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اچھا جی، معلومات کے حصول کا بہترین ذریعہ کتابیں ہی ہیں. یعنی کہ آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے، چاہے وہ مذہبی ہوں، سائنسی ہوں، معاشرتی ہوں، کسی بھی قسم کی معلومات ہوں، تو ان کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہیں وہ کتابیں ہیں. کتب بینی ذہن کو وسعت عطا کرتی ہے، فہم و ادراک سکھاتی ہے. یعنی کہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کی سوچ بلند ہو جاتی ہے. کتاب آپ کی بہترین دوست ہے جو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور آپ کو نئے نئے خیالات بتاتی ہے. تو اس سے جب آپ کو سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے، آپ غور و فکر کرنا سیکھ جاتے ہیں، اپنے ارد گرد کے حالات پر غور کرتے ہیں، اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، اپنی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام پر غور کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس نظام کے تحت چل رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کتب بینی ہی سکھاتی ہے. اس لیے کتب بینی بہت ضروری ہے. ہاں جی، اس کے علاوہ کتب بینی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں. دوسرے ممالک کے سفر نامے جب آپ پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھ کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی مصنف کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سیر کر رہے ہیں. تو اگر آپ دوسرے ملکوں کے حالات جاننا چاہتے ہیں، ان کی ثقافت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے تہذیب و تمدن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پھر کتب بینی تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس طرح آپ گھر بیٹھے ہی دنیا کی سیر کر سکیں گے. جی، کتابوں کی مختلف اقسام کا ذکر بھی آپ اپنے مضمون میں کر سکتے ہیں. کتابوں کے مختلف اقسام ہیں جو کہ ہر انسان اپنی پسند کے مطابق کتاب پڑھتا ہے. تو کتابوں کی چند مشہور اقسام کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، جن میں مشاہیر زمانہ کی سوانح عمریاں، یعنی کہ جو آپ کے وقت کے یا پرانے زمانے کے مشہور لوگ ہیں، ان کی جو آٹو بایوگرافی ہے یا ان کی آپ بیتی ہے، اس کے بارے میں کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان عظیم لوگوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، وہ کس طرح ترقی کرتے تھے اور کیسے انہوں نے علم حاصل کیا اور اپنی زندگی کامیابی سے گزاری. اس کے علاوہ سفر نامے، تاریخی اور مذہبی کتب، جدید سائنسی معلومات کی کتب، شعر و شاعری اور ادب کی کتابیں، ناولز، ڈرامے اور افسانے، یہ کتابوں کی مختلف اقسام ہیں جو کہ غیر نصابی کتابوں میں شامل ہیں. تو اس میں سے آپ اپنی پسند کے مطابق کتابیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو شعر و شاعری پسند ہے تو آپ شعر و شاعری کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو تاریخی اور مذہبی کتابیں پسند ہیں تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو جدید سائنس کی معلومات چاہیے تو آپ وہ کتابوں کا مطالعہ بھی باقاعدگی سے کرتے رہیں تو آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ان کتابوں کی اقسام کا ذکر آپ نے اپنے مضمون میں ضرور کرنا ہے. ہاں جی، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتابیں باتیں کرتی ہیں ہمارا جی بہلانے کو. جی ہاں، کتابیں ہم سے باتیں کرتی ہیں جس سے ہمارا جی دل بہل جاتا ہے. اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی ذہنی دباؤ ہے، ٹینشن ہے، تو آپ کو چاہیے کہ کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دیں، اس سے آپ کا دل بہل جائے گا. مطالعہ کتب ایک بہترین عادت ہے. کتاب آپ کے گھر کی زینت ہے. یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں کتابیں نہیں ہیں تو پھر آپ کے گھر کی سجاوٹ ادھوری ہے. اس لیے گھر کی سجاوٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اچھی کتابوں کی کلیکشن ہو، اچھی کتابوں کا ذخیرہ ہو. اور کہتے ہیں کہ ایک اچھی کتاب آپ کی قسمت بدل سکتی ہے. جی ہاں، جب آپ ایک اچھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس سے بے شمار اچھی چیزیں، اچھی باتیں سیکھتے ہیں جو کہ آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، اگلا پوائنٹ ہے
دور جدید کے ساتھ چلنے کے لیے کتب بینی بہت ضروری ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ماڈرن زمانہ ہے، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دور حاضر میں آنے والی تمام کتب کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کیا جائے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہو کہ آج کل کون سی کتابیں بازار میں آ رہی ہیں اور وہ آپ کے لیے پڑھنا کیوں ضروری ہیں. اس کے علاوہ کتب بینی کا ایک بہت اہم فائدہ ہے. کتب بینی دماغی ورزش ہے جو ذہن کی بہتر نشو و نما کے لیے مفید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، جیسے ہم واک کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کی ورزش ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس پر کام کرتا ہے، ہمارا ذہن اس پر لگتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب پڑھنے سے آپ کے دماغ کی ورزش ہوتی ہے، جس سے آپ کی ذہن کی مزید بہتر نشو و نما ہوتی ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ کتابیں آپ کو اچھے اخلاق اور اچھی عادات سکھاتی ہیں، جس سے کہ آپ ایک اچھے انسان، اچھے شہری اور اچھے بچے بن سکتے ہیں. جی، کتابیں آپ کو اچھے اور برے کی پہچان بتاتی ہیں، صحیح اور غلط میں تمیز بتاتی ہیں. جی ہاں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گی کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے، کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے. یہ سب باتیں آپ کو کتابوں میں ضرور ملیں گی. بڑوں کی عزت کرنا، معاشرے کا بہترین فرد بننا، ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ، دین اسلام پر عمل کرنا، یہ سب باتیں بھی آپ کو کتابوں سے ہی سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کیسے انسان اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اچھے برے کی پہچان کر سکے، بڑوں کی عزت کر سکے اور اپنے معاشرے کا ایک بہترین فرد بن سکے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اور جو کہ ہمارا دین اسلام ہے اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. جی، اس کے علاوہ یہ دیکھیں، کتاب فارغ وقت کی ساتھی ہے جو کبھی بور نہیں ہونے دیتی. جی ہاں، جب کبھی آپ اکیلے ہوں اور آپ کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہ ہو اور آپ موبائل کو دیکھ دیکھ کر بھی تھک چکے ہوں، تو اس وقت اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو اس لیے موبائل یا ٹی وی پر زیادہ وقت گزارنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ لوگ کتابیں پڑھنے میں زیادہ وقت لگائیں، کیونکہ کتاب آپ کی بہترین ساتھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ علم ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا. تو اسی طرح کتاب بھی ایک آپ کی بہت بہترین ساتھی ہے جو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. جی، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم کے موتی کتابوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور علم کہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنے اساتذہ سے اور اس کے بعد کتابوں سے. مطالعہ کی عادت اپنائیں اور کامیاب انسان بن جائیں. جی ہاں، جیسے ہی آپ میں مطالعے کی عادت پیدا ہوگی تو آپ اپنے اندر ایک بہت اچھی مثبت تبدیلی پائیں گے. آپ کی پڑھائی میں بھی آپ کو مدد ملے گی، اور ویسے بھی عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ کو بہت سی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. امید ہے کہ آپ کو اس مضمون کی اور ان تمام اہم نکات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو کو غور سے دیکھتے رہیے تاکہ آپ ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے 4 سے 5 پیراگراف پر مشتمل ایک مضمون لکھ سکیں. آپ نے ان میں سے ہر ایک پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کچھ اپنے الفاظ بھی شامل کرنے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ان پوائنٹس کو ہی لکھ دینا ہے، اس سے آپ کا مضمون مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.